وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا صدق الله العظيم قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل کہہ دیجئے کہ کوئی فائدہ نہیں دے گا تمہارا بھاگنا ان فررتم من الموت أو القتل کہ تم بھاگتے ہو موت سے یا قتل سے وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا اور نہیں رہو گے تم بہت تھوڑا عرصہ قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً اور کہہ دیجئے کہ تمہیں کون بچائے گا اللہ سے اگر اللہ ارادہ کرے تمہارے ساتھ برائی کا او اراد بکم رحمہ یا مہربانی کا ارادہ کرے ولا یجدون لهم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا نہیں پاؤ گے اللہ کے علاوہ کسی کو مددگار اور ولی قد یعلم اللہ المعوقین منکم والقائلین لاخوانہم ہلم الینا اور اللہ کو معلوم ہے ان لوگوں کے بارے میں جو روکتے ہیں والقائلین اور کہتے ہیں لاخوانہم ہلم الینا اپنے بھائیوں سے کہ چلے آؤ ہماری طرف ولا یأتون البأس الا قلیلا اور لڑائی میں نہیں آتے مگر کبھی گزشتہ 2 درسوں میں آپ حضرات کے سامنے غزوہ خندق اور غزوہ بنو قریظہ کے بارے میں بات ہوئی تھی غزوہ خندق بڑا کٹھن اور بڑی سخت لڑائی تھی جس میں دشمن بہت بڑی تعداد میں تھا صحابہ کی تعداد بہت کم تھی صحابہ کے پاس مال و دولت کھانے پینے کا سامان ساز و سامان اسلحہ کچھ بھی نہیں تھا بھوک و افلاس کے عالم میں پیاس کے عالم میں کافروں سے مقابلہ تھا اور اس میں حالت بہت خراب ہو گئی بھوک نے بہت ستایا حالت بعض صحابہ کی غیر ہو گئی یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے پیٹ پر پتھر باندھے اور کفار کا مقابلہ کیا اور اس خندق کو کھودا تو 20-25 دن تک اس خندق کے پاس کافر بیٹھے رہے ایک طرف خندق کے کافر تھے دوسری طرف صحابہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے 20-25 دن تک یہ پڑاؤ رہا اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ایک تیز آندھی بھیجی جس نے ان کافروں کے خیمے اکھیڑ دیے ان کے گھوڑے بھاگ گئے پرک گئے ان کے لوگ جو ہے وہ بھاگ گئے اپنا اسلحہ ساز و سامان چھوڑ کر بھاگ گئے اب اللہ کی قدرت دیکھیں ایک طرف تو صحابہ ہے اور دوسری طرف کافر ہے کافروں کی طرف تو ہوا چلی آندھی چلی ان کے خیمے اکھڑ گئے لیکن صحابہ کو کچھ نہیں ہوا صحابہ کی اللہ نے مدد فرمائی تو اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتے ہیں کہ وہ قدرت والی ذات ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ کرنا چاہے کر سکتا ہے ایک طرف تیز آندھی چل رہی ہے اور ایک طرف کچھ بھی نہیں ہے صحابہ بڑے اطمینان سے کھڑے ہیں تو اس طرح وہ کافر وہاں سے بھاگے اور غزوہ خندق کے موقع پر صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی پھر یہ جنگ ختم ہوئی اس کے بعد غزوہ بنو قریظہ یہ معرکہ تھا کیونکہ مدینہ کے اندر جو یہودی رہتے تھے اور وہ ایگریمنٹ کر کے رہ رہے تھے کہ وہ کسی کے ساتھ لڑائی میں مسلمانوں کے خلاف کوئی حصہ نہیں لیں گے اور کسی کے ساتھ تعاون بھی نہیں کریں گے لیکن غزوہ خندق کے موقع پر انہوں نے یہ جو معاہدہ تھا ایگریمنٹ تھا اس کی خلاف ورزی کی اور جو مدینہ سے مکہ سے کفار آئے ہوئے تھے قریش آئے تھے ان کے ساتھ انہوں نے تعاون کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر بتایا
غزوہ خندق کے ختم ہونے کے بعد، فتح حاصل ہونے کے بعد، کہ ابھی آگے ایک غزوہ اور ہے جس کو غزوہ بنو قریظہ کہا جاتا تھا۔ یہ مدینہ کے اندر جو یہودی تھے جو ایگریمنٹ کر کے رہ رہے تھے، ان کے خلاف یہ لڑائی تھی، اور ان دونوں لڑائیوں میں بعض وہ لوگ بھی شامل ہو گئے جو بظاہر تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے لیکن تھے منافق، تھے بے ایمان۔ وہ اندر سے نقصان پہنچانے کے لیے، جڑیں کاٹنے کے لیے، اور یہاں کی معلومات وہاں کافروں کو پہنچانے کے لیے اس ارادے سے وہ صحابہ کے ساتھ شامل تھے، اور مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے کہ لڑائی ہوگی، مال غنیمت آئے گا، اس میں ہمارا بھی حصہ ہوگا، ہمارے ہاتھ میں بھی آئے گا، اس لالچ اور حرص کی وجہ سے وہ صحابہ میں شامل تھے۔ تو اب ان کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ منافق ہیں کون، وہ بے ایمان ہیں کون جو نقصان پہنچانے کے لیے صحابہ کی صفوں میں شامل ہیں۔ چاچا اللہ تعالیٰ نے یہ سخت حالات پیدا کیے کہ بھوک ہے، پیاس ہے، سختی ہے، سردی کا موسم ہے، اور صحابہ کی حالت غیر ہو گئی، اور ان کافروں کا تو حالت خراب ہو گئی، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ ہمارے گھر جو ہے ویران پڑے ہوئے ہیں، دروازے کھلے ہوئے ہیں، کوئی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں۔ اب بہانے بنا رہے تھے کسی طرح یہاں سے ہم بھاگیں، اب ہمارے بس کا کام نہیں رہا۔ صحابہ تو ایمان والے تھے، انہوں نے تو لڑنا تھا، انہوں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر لبیک کہنا تھا، لیکن منافق کہاں لڑ سکتا ہے؟ چنانچہ انہوں نے بہانے بنائے، اور بہانے بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگنا چاہیے، اور ادھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ لوگ منافق ہیں، یہ جو اجازت مانگ رہے ہیں۔ اور یہاں سے پھر ان کی منافقت کھل کر سامنے آئی کہ یہ لوگ کسی اور ارادے سے، کسی اور مقصد کے لیے یہاں پر لڑائی میں شامل تھے۔ پھر ان کو اجازت دے دی گئی، اس کے بعد منع کر دیا گیا کہ ان کو اب کسی لڑائی میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ چنانچہ اس کے بعد پھر ان کو کسی بھی لڑائی میں شامل نہیں کیا۔ انہی کافروں کے بارے میں یہاں بیان فرمایا کہ تمہارا جو بھاگنا ہے، تم ڈر کی وجہ سے موت سے بھاگ رہے ہو یا قتل ہونے سے بھاگ رہے ہو کہ ہمیں موت نہ آ جائے، قتل نہ ہو جائے، تمہارا یہ بھاگنا تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ کتنے دن زندہ رہو گے؟ حالانکہ فنا ہے، موت ہر ایک کو آنی ہے، سب نے مرنا ہے، تو کتنے دن تم زندہ رہو گے یہاں سے اگر بھاگو گے؟ چنانچہ پھر فرمایا کہ ان منافقوں سے کہہ دیجئے تمہیں اللہ سے کون بچا سکتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، تمہیں مارنا چاہے، تمہیں عذاب دینا چاہے، پھر کون بچا سکتا ہے؟ او اراد بکم رحمہ، یا کوئی مہربانی کرنا چاہے تو اللہ سے کون بچا سکتا ہے؟ تمہارا کون اللہ کے علاوہ کارساز اور مددگار ہے؟ چاچا اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے، اور دوسری صورت میں ایک جگہ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر انسان کو موت آنی ہے، موت کا ایک وقت مقرر ہے، اٹل ہے۔ انسان جتنا بھی چھپ جائے، جتنا بھی کچھ کر لے، وہ گھر میں بیٹھا رہے، لیکن جب اللہ نے اس کی موت لکھی ہے وہ آ کر رہے گی، جہاں لکھی ہے وہی آئے گی، کسی نہ کسی بہانے سے انسان اس جگہ پر پہنچ جائے گا جہاں اس کی موت لکھی ہے، کوئی اس کو پھر نہیں بچا سکتا۔ اور یہ بھی انسان کے خیالات غلط ہیں کہ بھائی ابا تو اب بوڑھے ہوں گے، اب ابا کے جانے کا وقت ہے، ہم تو ابھی 50 سال اور زندہ رہیں گے، بھائی اس کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے۔ بعض دفعہ ابا 60 سال کا ہوتا ہے، بیٹا 20 سال کا ہوتا ہے، اس کو موت آ جاتی ہے، ابا ابھی بھی زندہ ہے، اولاد ساری چلی گئی، ابا ابھی بھی زندہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس کا جو وقت لکھ دیا ہے وہ اس وقت پر موت آ کر رہنی ہے، پھر اس کو کوئی نہیں ٹال سکتا۔ آپ نے واقعات پڑھے ہوں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون سے مقابلہ، اور فرعون اپنے آپ کو رب کہتا ہے، اپنے آپ کو بادشاہ کہتا ہے، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعاقب کیا فرعون نے اپنی فوج کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نکلنے کا حکم دیا کہ صبح صبح اپنا علاقہ خالی کر دو اور ہجرت کر جاؤ یہاں سے۔ ادھر فرعون کو ہی پتہ چل گیا کہ موسیٰ علیہ السلام تو نکل چکے،
اور انہوں نے تعاقب کیا، دیکھا کہ آگے دریا ہے، دریا تک حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے ماننے والے جو ایمان لائے تھے ان پر وہ پہنچ چکے۔ اب یہ فرعون نے اپنی فوجوں کو دوڑایا، کہا کہ اب یہ آگے نہیں جا سکتے، آگے تو دریا آ گیا، آج یہاں پر موسیٰ علیہ السلام پکڑے جائیں گے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا کہ رک جا، پانی رکا اور راستے بنے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لشکر گزر گیا۔ اور پھر وہی دریا ہے جس میں فرعون اور اس کا لشکر تعاقب کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے گئے، اور اسی دریا کو اللہ نے حکم دیا اور فرعون کو غرق کر کے رکھ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو بچانا چاہے اس کو دریا بھی کچھ نہیں کہہ سکتا، اس کو پانی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا، جس کو غرق کرنا چاہے پھر اس کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا، بھئی انہوں نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے، ہمارے معبودوں کی گستاخی کر دی، ہمارے خداؤں کی گستاخی کر دی۔ آگ جلائی گئی اور بڑی خطرناک آگ تھی، اور نمرود نے حکم دے دیا کہ ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ ٹھنڈی ہو جا، گلزار بن جا۔ آگ ٹھنڈی ہو گئی، ابراہیم علیہ السلام کا ایک بال نہیں جلا۔ اللہ تعالیٰ نے بچا کر دکھایا، جس کو بچانا چاہے کوئی ہے اس کو مار دے۔ پھر یہی نمرود ہے جو اپنی طاقت پر بڑا گھمنڈ کرتا تھا اور بڑا ناز کرتا تھا کہ میں تو بادشاہ ہوں، میرے پاس تو طاقت ہے، اور اس نے اپنے رہنے کے لیے شیشے کا ایک محل بنوایا اور اس کے اندر کوئی مچھر کوئی مکھی کچھ بھی نہیں آ سکتا۔ اور اسی محل کے اندر نمرود کے دماغ کے اندر ایک مچھر گھسا، مچھر داخل ہوا، اس نے اس کا جینا حرام کیا، اور اس نے اپنے لوگوں سے کہا کہ میرے سر میں جوتے مارو، جب جوتے پڑیں گے تو مجھے سکون ملے گا۔ چنانچہ یہ لوگ اپنے ہی لوگوں کے جوتے کھا کھا کر مرائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا غرور اور تکبر بھی خاک میں ملایا۔ اس کو مارنا تھا، اس کو شیشے کے محل میں بھی مار کر دکھایا کہ جو مارنے والی ذات ہے، موت دینے والی ذات ہے، وہ تجھ سے ہی زیادہ طاقتور ہے، وہ جس کو چاہتی ہے جہاں چاہے مار دے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے، اور اس دور میں فرعون کی طرف سے حکم ہے کہ جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ یہ پتہ چل چکا تھا کہ ایک بچہ بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا جو میری حکومت ختم کرے گا۔ چنانچہ فرعون نے حکم دے دیا کہ 1 سال بچے قتل کیا جائے، 1 سال چھوڑ دیا جائے۔ چنانچہ 1 سال بچے قتل کر دیے جاتے تھے جو بھی پیدا ہوتے، دوسرے سال پیدا ہوتے چھوڑ دیے جاتے۔ تو اللہ کی قدرت دیکھیں، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس سال پیدا فرمایا جس سال بچے قتل ہونے تھے۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہتے کہ نہیں، میں نے موسیٰ علیہ السلام کو اس سال پیدا کرنا ہے جب بچے قتل نہ ہوں جس سال، تاکہ موسیٰ علیہ السلام بچ جائے۔ نہیں، پھر اللہ کی قدرت کا کیسے پتہ چلتا؟ اللہ نے کہا کہ میں اس سال پیدا کروں گا جب بچے قتل ہونے ہیں جس سال، اور پھر بچا کر بھی دکھاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اب قتل ہونے کا خوف ہے، فرعون کی فوجیں گھوم رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کہ اس کو صندوق میں چھوڑ دو، ڈال کے دریا میں چھوڑ دو۔ چنانچہ وہ صندوق دریا سے ہوتا ہوتا فرعون کے محلات تک پہنچ گیا۔ اب والدہ گھبرائی، بہن گھبرائی کہ فرعون کے محلات تک صندوق پہنچ گیا، بچے کو قتل کر دیں گے۔ چنانچہ بچہ پہنچ گیا، اٹھا لیا گیا، فرعون کی بیوی تک، آسیہ تک پہنچا۔ تو بہرحال حضرت آسیہ نے کہا کہ ہمارا کوئی بچہ نہیں ہے، اس کو ہم اپنا بچہ بنا لیتے ہیں۔ چنانچہ فرعون بھی راضی ہوا کہ ٹھیک ہے، ہم اپنا بچہ بنائیں گے۔ چنانچہ وہی موسیٰ علیہ السلام جنہوں نے فرعون کا مقابلہ کرنا تھا، فرعون کو غرق کروانا تھا، فرعون کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کرائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں کسی کو بچانا چاہوں تو دشمن کے گھر پہ بھی بچا سکتا ہوں، میں کسی کی پرورش کرنا چاہوں دشمن سے بھی اس کی پرورش کروا سکتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات قادر مطلق ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز پر قادر ہے۔ جس کو موت دینا چاہے اس کو پھر کوئی زندگی نہیں دے سکتا، اور جس کو مارنا چاہے، جس کو بچانا چاہے اس کو کوئی مار نہیں سکتا۔
تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک انسان، ہر جاندار کی موت کا وقت مقرر کیا ہے، اور اس وقت تک پر موت آ کر رہے گی۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ فلاں جگہ چلے جاؤ گے تو موت آ جائے گی، فلاں جگہ چلے جاؤ گے تو موت آ جائے گی۔ صدیق اکبر مسجد میں نماز پڑھنے گئے نا تو وہاں موت آ جائے گی۔ آج بھی لوگ ہمیں بعض دفعہ مل جاتے ہیں کہ پرانے ذہن کے، وہ کہتے ہیں کہ وہ صدیق اکبر میں تو ہم اس لیے نماز پڑھنے نہیں آتے، یہاں پر جو موت آ جاتی ہے۔ ایک طرف تو انسان یہ بھی کہتا ہے کہ ہماری نماز کے حالت میں موت آ جائے، کسی کو دیکھتے نا کہ نماز میں اس کی روح نکل گئی، سجدے کی حالت میں روح نکل گئی، تو پھر انسان کہتا ہے کہ کاش ہماری موت پہ سجدے کی حالت میں آتی، نماز کی حالت میں آتی۔ اور دوسری طرف یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ہم اس مسجد میں نماز پڑھنے گئے تو کوئی ہمیں مار کرنا چلا جائے، تو کتنے لوگ یہاں مر رہے ہیں۔ تو ایسے ہوا بنایا ہوا ہے، یا سپاہ میں آ گئے تو موت آ جائے گی۔ تو کسی کی موت اگر اللہ نے لکھی ہے تو آئے گی، نہیں لکھی تو نہیں آئے گی۔ یہاں پر علامہ اورنگزیب فاروقی صاحب پر 2012 میں حملہ ہوا، موتی محل پر، اور بڑا خطرناک حملہ ہوا، چاروں طرف سے گھیر کر حملہ کیا گیا، اور ان کے 6-7 محافظ جو ہے شہید ہو گئے، ڈرائیور شہید ہو گیا، اس گاڑی میں جو اپنا پرائیویٹ گن مین تھا، ذاتی محافظ تھا، وہ شہید ہو گیا، پولیس والے تھے وہ شہید ہو گئے، صرف اس گاڑی کے اندر فاروقی صاحب زندہ بچے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی سیٹ پر جہاں بیٹھا تھا، میرے دائیں بائیں گولیاں جاتے آتے نظر آ رہی تھی، لیکن مجھے نہیں لگی۔ اور پھر عجیب معجزہ دیکھیں، جس جگہ پر وہ بیٹھے ہوئے تھے اس جگہ کی پوری سیٹ چھلنی تھی، شیشے ٹوٹے ہوئے تھے، لیکن ان کو کوئی گولی لگی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے حفاظت فرماتے ہیں۔ اور اس طرح ایک اسلام آباد میں بھی ایک صاحب نے دھرنا دیا اور کہتے تھے کہ میرا سینہ شہید ہونے کے لیے حاضر ہے، گولی کے لیے حاضر ہے، اور پھر وہ کنٹینر میں چھپ کر بیٹھے تھے کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ گولی نہ لگ جائے۔ ایک طرف سینہ حاضر ہے، دوسری طرف یہ کہتے تھے، اعلان کرتے تھے کہ گولی نہ لگ جائے۔ چاچا ایسے لوگ بھی ہیں۔ چلا اللہ تعالیٰ جس کی حفاظت کرنا چاہے تو پھر اس کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ اور ہمارے ہوتے ہوئے یہاں پر بہت کٹھن حالات آئے، اس مسجد پر بہت کٹھن حالات آئے۔ 1994 میں یہاں پر حملہ ہوا، یہاں پر 20 آدمی 25 آدمی زخمی ہوئے، شہید ہوئے، یہ پورا مسجد کا صحن خون آلود تھا۔ وہ منظر بھی ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، وہ بھی دیکھا، اور ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے پتہ نہیں یہاں کوئی جنگ لگ گئی ہے، اور پوری مسجد کی زمین ہل رہی تھی۔ تو ایسا موقع بھی یہاں پر آیا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی زندہ رکھا، سب زندہ تھے۔ جس کی موت جہاں لکھی ہوتی ہے آتی ہے۔ چاہتے موت سے کسی کو نہیں ڈرنا چاہیے، موت کا فیصلہ اٹل ہے، اس سے کسی کو نہیں ڈرنا چاہیے کہ یہ کام کریں گے تو موت آ جائے گی، فلاں کریں گے تو موت نہیں آئے گی۔ چانچہ یہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے، جس کی موت جہاں آنی ہے وہاں آ کر رہے گی۔ باقی یہ فالتو کی باتیں ہیں کہ اس مسجد میں چلے گئے یا کسی اور کے پاس چلے گئے تو یہاں موت آ جائے گی، تو یہ فالتو کی باتیں ہیں۔ چاچا منافق جو تھے، کافر جو تھے، وہ بھی یہی کہتے تھے کہ اگر ہم صحابہ کی صفوں میں اب شامل رہے تو ہمیں بھی موت آ جائے گی، ہم بھی مر جائیں گے، قتل ہو جائیں گے۔ چاچا وہ بھاگے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کتنے دن زندہ رہو گے؟ قل من ذا الذی یعصمکم من اللہ ان اراد بکم سوءا او اراد بکم رحمہ۔ اللہ تعالیٰ اگر تمہیں موت دینا چاہے، ارادہ کرے، تمہیں کون بچا سکتا ہے؟ اگر تمہارے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے تمہیں پھر کون بچا سکتا ہے؟ یہ کافر جو بنو قریظہ والے یہودی تھے، جب ان کو پتہ چلا نا کہ اب صحابہ آ رہے ہیں، ہماری طرف رخ ہے، انہوں نے اپنے بڑے بڑے گھر بنائے ہوئے تھے، محلات بنائے ہوئے تھے، بڑی اونچی اونچی دیواریں تھیں، ان کے اندر یہ چھپ کر بیٹھ گئے، دبک کر بیٹھ گئے تاکہ ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچے۔ چاچا وہاں پر بھی صحابہ پہنچے اور ان کو وہاں سے پکڑا، ان کو گرفتار کیا، اریسٹ کیا۔ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، مارنا چاہے، پھر کوئی اس کو بچا نہیں سکتا۔ ولا یجدون لهم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اللہ کے علاوہ کوئی بھی مددگار اور ولی نہیں ہے۔ قد یعلم اللہ المعوقین منکم والقائلین لاخوانہم ہلم الینا، اور فرمایا اور وہ لوگ جو ان لوگوں کو روکتے تھے، بعض صحابہ تھے ان کے جو جاننے والے کافر تھے،
ان کے خاندان کے کچھ لوگ کافر تھے، کسی کا بھائی مسلمان ہے تو والد کافر ہے۔ ایسا بھی ہوا جب یہ لوگ جہاد کے لیے جاتے تھے یا نبی کے پاس جاتے تھے، یہ لوگ روکتے تھے جن کے رشتہ دار تھے کہ کہاں جا رہے ہو، ادھر ہماری طرف آ جاؤ، مارے جاؤ گے، قتل ہو جاؤ گے، ادھر لڑائی میں نہ جاؤ۔ چاچا یہ روکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ جانتا ہے جو روکنے والے ہیں، وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا، اور یہ منافق لوگ لڑائی میں نہیں آتے تھے الا قلیلا، مگر تھوڑے وقت کے لیے۔ ایک پتھر یہاں سے وہاں رکھ دیا، کوئی چیز وہاں سے اٹھا کر وہاں رکھ دی تاکہ ہمارا نام رہے کہ ہم بھی شامل ہیں، دکھا دکھا کر کام کرنا کہ سب دیکھ لیں کہ ہم بھی یہاں پر ہیں۔ جو اس مقصد سے یہ لوگ وہاں پر تھے، وہ بہت کم آتے تھے، دل سے وہ شامل نہیں تھے۔ اشحۃ علیکم، اور یہ بخیل تھے لڑائی میں مسلمانوں کی مدد کرنے، صحابہ کی مدد کرنے کے پر یہ بخیل تھے، اور ان کو صرف حرص اور لالچ تھا کہ مال غنیمت ہمارے ہاتھ آ جائے۔ اور فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی حالت بیان فرمائی کہ جب ان کو خوف ہوتا تھا کہ اب مارے جائیں گے، پھر ان کی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی طرف اس طرح دیکھتے تھے، ایسی آنکھوں سے دیکھتے تھے، إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ، کہ ان کی آنکھیں پلٹ جاتی تھی خوف کی وجہ سے۔ کالذی یغشی علیہ من الموت، جیسے کسی آدمی پر موت کی بے ہوشی ہو جائے، اس کی آنکھیں پلٹ جاتی ہیں، خوف کی وجہ سے آنکھیں پھر جاتی ہیں۔ ایسا خوف اور ایسی حالت ان کی ہو جاتی تھی کہ ان کی آنکھیں پلٹ جاتی۔ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِيَّةً عَلَى الْخَيْرِ، پھر جب ان کا خوف چلا جاتا، لڑائی ختم ہو جاتی، اب ان کو پتہ تھا کہ اب معاملہ حل ہو گیا ہے، خوف چلا جاتا، پھر یہ زور زور سے چلاتے تھے مال پر کہ مال غنیمت میں ہمارا بھی حصہ ہے، ہم بھی شامل تھے، ہم نے بھی کچھ نہ کچھ کام کیا ہے، مال غنیمت میں ہمارا بھی حصہ ہے۔ پھر یہ اس پر شور کرتے تھے مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے۔ اولئک لم یؤمنوا فاحبط اللہ اعمالهم، اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو غرق کر دیا، ختم کر دیا۔ چنانچہ یہ لوگ پھر فتح ہونے کے بعد پھر واویلا کرتے تھے، شور کرتے تھے، جیسے کہتے ہیں کہ تم ماموں بن رہا ہے، تجھے باپ بننے کا زیادہ شوق ہے۔ محاورے میں لوگ کہتے ہیں کہ سارا کام ہو گیا، مشکل وقت گزر گیا، مارے کسی نے کھائی، لڑائی کسی نے لڑی، زخمی کوئی ہوا، جب مال کی باری آ گئی، جب فتح مل گئی، جب کچھ انعام ملنے کی باری آئی، اب چودھری بن کر آ جاتے ہیں کہ بھئی ہمارا بھی حصہ ہے، ہم بھی شامل تھے، ہم بھی تمہارے ساتھ تھے، ہمیں بھی حصہ دو۔ چنانچہ یہ کافروں کی حالت تھی۔ اب جب لڑائی ختم ہو گئی، سخت مرحلہ گزر گیا، اور اس وقت کہنے لگے ہمارا بھی مال غنیمت میں حصہ ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے اعمال کو غرق کر دیا، کیونکہ یہ حرص اور لالچ کی بنیاد پر جنگ میں شریک تھے، اور ایمان ان کے اندر نہیں تھا۔ جس کا ایمان نہیں ہوتا پھر اس کے اعمال کو اللہ ضائع کر دیتا ہے۔ میں نے پہلے بھی کچھ درسوں میں بتایا ہے کہ تمام اعمال کا دار و مدار ایمان کے اوپر ہے۔ ایمان انسان کے اندر ہوگا، دل میں ایمان ہوگا تو انسان جتنی بھی نیکیاں کرتا رہے، نمازیں پڑھتا رہے، حج کرتا رہے، زکوٰۃ دیتا رہے، وہ سارے اعمال اس کے لکھے جائیں گے، اس کا فائدہ ہوگا۔ لیکن ایمان نہیں ہے، دل میں ایمان نہیں ہے، کتنی بھی تہجد پڑھتا رہے، نمازیں پڑھتا رہے، اس کے یہ تہجد، نمازیں، یہ حج، یہ خرچ کرنا، یہ کوئی فائدہ نہیں دے گا، یہ سب صفر ہے۔ NGOs، یہ دوسرے جو ادارے ہیں جو خرچ کرتے ہیں اور لوگوں کی امداد کرتے ہیں، لیکن یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ان کے اندر ایمان نہیں ہے، جتنا بھی خرچ کرتے رہیں ان کو آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایمان شرط ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان لوگوں کے اعمال کو ہم نے غرق کر دیا۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، یہ اللہ پر آسان ہے۔ يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا، اور یہ کافر جب جنگ خیبر کے غزوہ خندق کے موقع پر جب کافر یہاں پر تھے ایک طرف، وہ سامنے مسلمان تھے، صحابہ تھے، پھر یہ جب بھاگے آندھی کی وجہ سے، طوفان کی وجہ سے، تو یہ جو بنو قریظہ والے تھے جو مدینہ کے کافر تھے، یہ کہنے لگے وہ نہیں بھاگے ابھی، یہ گمان کرنے لگے کہ وہ ابھی نہیں گئے، وہ یہیں کہیں ہوں گے، کہ انہوں نے تو مال غنیمت حاصل کرنا تھا، تو یہ کہنے لگے کہ وہ یہیں ہیں، بھاگے نہیں۔ وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ، اور پھر اگر وہ پلٹ کے آ جائے، بھاگے ہوئے پلٹ کر آ جائے،
تو پھر یہ کافر کہتے تھے، یہ منافق کہتے تھے کہ ہمیں مدینہ سے باہر ہونا چاہیے، باہر کسی دیہات میں یا قریب کے کسی علاقے میں چلے جائے، یہاں رہ کر تو ہم مارے جائیں گے۔ چنانچہ پھر وہ مرنے کے ڈر سے پھر یہ کہتے تھے کہ ہم مدینہ سے ادھر ادھر چلے جائیں، وہاں پر آنے جانے والے سے خبر لیتے رہیں گے کہ جنگ کا کیا معاملہ ہے، کس کی کامیابی ہے، کون مرا کون جیا، یہ پھر ہم وہاں پوچھتے رہیں گے۔ چنانچہ یہ اتنے خوف زدہ تھے، چنانچہ انہوں نے یہ گمان کیا وہیں آت الاحزاب یودوا لو انہم بادون فی الاعراب یسألون عن انبائکم، کہ ہم شہر سے باہر چلے جائیں، ولو کانوا فیکم ما قاتلوا الا قلیلا، اور اگر ہوں تم میں لڑائی نہ کریں مگر بہت کم، اگر وہاں پر رہیں بھی، لڑائی کرنے والوں میں رہیں بھی تو پھر بھی لڑائی میں حصہ نہیں لیتے تھے۔ چنانچہ یہ کافروں اور منافقوں کی اللہ تعالیٰ نے حالت بتائی ہے۔ تو اس لیے ایک تو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس قسم کے لوگوں سے انسان کو بچ کے رہنا چاہیے۔ بعض دفعہ انسان کے ساتھ لوگ دوستی کر لیتے ہیں، اور دوستی کسی غلط مقصد کے لیے کہ ان کی ہم راز جو ہے وہ اگلوائیں، ان کے راز نکلوائیں، کوئی ان کی جو کمزوریاں ہیں وہ ہم دیکھیں، پھر ان کو پیچھے دشمنوں تک پہنچاتے ہیں، اس مقصد کے لیے بھی لوگ شامل ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ دوست کو اپنا راز نہ بتایا جائے، جو دوست بھی انسان کا ہو اس کو بھی انسان اپنا راز نہ بتائے، کیونکہ پتہ نہیں چلتا کب دشمن بن جائے اور سارے راز لے کر چلا جائے، پھر جڑیں کاٹ دے، پھر دشمنی پر اتر آئے، پھر انسان کو پچھتانا پڑے۔ اس لیے فرمایا کہ دوست کو بھی اپنے راز نہ بتایا کرو، اور دوستی بھی اچھے آدمی سے، صحیح آدمی سے رکھی جائے تاکہ اس دوستی کی وجہ سے کوئی نقصان نہ پہنچے۔ تو اس طرح کے کچھ منافق بھی جو ہے مسلمانوں میں شامل ہو جاتے ہیں، تو ایسے منافقوں سے اور اس طرح کی عادات کرنے والوں سے انسان کو بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ منافقین کی حالتیں سورۃ الاحزاب میں بیان فرمائی ہیں، چنانچہ آگے بھی یہ درس انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔